بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدن ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا اباته من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمان فغطینی به فأتیته بالکساء الیمان فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ نورا کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ اللہم كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمارات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوز قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمارات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدعا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا والدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أباته يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأوماها بيده يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامهت لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنوهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرضا مدهيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيات ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محباتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء۔ فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة
ومعدن رسالاتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرضا مدحيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكر خبارنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إنا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نجي ما ذكر نجي واصطفاني برسالتي نجي ما ذكر خبارنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجات إلا وكذا الله حاجاته إلهي آمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. لوگوں مجال کیا ہے کہ روز محشر نادے فرشتے ہمیں سلامی ہمارے سینے پہ داغ ماتم ہمارے سینے پہ داغ ماتم نشان ہے دے سے کام نہیں ہے علی ولی کا ملنگ لوگوں. صلوات پڑھیے گا. مقتل میں اندھیرا ہے کدھر جائے سکینہ مقتل میں اندھیرا ہے کدھر جائے سکینہ شبیر کی فرقت میں نہ مر جائے سکینہ میدان کو نہ جاؤ کہ اندھیرا ہے غضب کا لاشیں ہیں جہاں تک
تک بھی نظر جائے سکینہ لاشیں ہیں جہاں تک بھی نظر جائے سکینہ آئے نا چچا لوٹ کے دریا سے ابھی تک پانی کی تمنا میں کدھر جائے سکینہ طوفان سا اٹھے گا زمین ہلنے لگے گی عباس کے لاشے پہ اگر جائے سکینہ عباس کے لاشے پہ اگر جائے سکینہ وہ پیاس کی شدت ہے کہ لب سوکھ رہے ہیں ایسا نہ ہو دنیا سے گزر جائے سکینہ ایسا نہ ہو دنیا سے گزر جائے سکینہ مقتل میں اندھیرا ہے کدھر جائے سکینہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری دشمن اہل بیت پہ لعنت پیشی بر محمد و آل محمد صلوات دو سے تین اشعار منقبت کے پھر بطور بصرت نبوی بی بی سیدہ صلوات پڑھ محمد و آل کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اس میں اعظم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اس میں اعظم ہے نام زینب کا اور میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں ارے میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں ارے میرے بارہ
امام زینب کا میرے باراں امام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں اور اللہ اللہ تیری قسمت اللہ اللہ تیری قسمت تجھ کو آیا سلام زینب کا تجھ کو آیا سلام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اور تیرے در پر بھی آئے گا جبریل تیرے در پر بھی آئے گا جبریل تو بھی ہو جا غلام زینب کا تو بھی ہو جا غلام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اور ماتم شاہ یزید کے گھر ماتم شاہ یزید کے گھر دیکھ لو انتقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اس میں اعظم ہے نام زینب کا اور میری بہنوں حجاب لازم ہے میری بہنوں حجاب لازم ہے یہ تم کو پیغام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اور تیرا ہمسر نہیں ہے میر کوئی تیرا ہمسر نہیں ہے میر کوئی کیونکہ تو ہے غلام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بابا ہے مصیبت کا سفر میرا مقدر، بابا ہے مصیبت کا سفر میرا مقدر، میں شام کے زندان سے ناؤں گی پلٹ کر، بابا میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں، میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں، مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر، بابا ہے مصیبت کا سفر میرا مقدر، بابا پہنا تھے جو عید پہ تو نے مجھے بابا، پہنا تھے جو عید پہ تو نے مجھے بابا، کھینچے ہیں میرے کانوں سے وہ شمر نے گوہر، بابا کہتے ہیں نئی طرز سے عباس کہاں ہے، کہتے ہیں نئی طرز
ہنستے ہیں رداؤں کو وہ نیزوں پہ سجا کر بابا نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کس طرح سے آل کو اور کس کس طرح سے آل کو امت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے زہر نے ٹکڑے کیے شبر کے جگر کے نے ٹکڑے کیے شبر کے جگر کے ہے تیروں کا بادل جو تابوت پہ چھایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے فاتح خیبر کو لے آئے بنا کے خیبر کو لے آئے بنا قیدی ہے بنت محمد پہ دروازہ گرایا ہے بنت محمد پہ دروازہ گرایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے مولا حسن کے چوم کے لب کہتے تھے ہم مولا حسن کے چوم کے لب کہتے تھے ہم ان لبوں سے جگرے حسن دشت میں آیا ہے لبوں سے جگرے حسن دشت میں آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کس طرح سے حال کو اور
किस किस तरह से आल को उम्मत ने सताया है, निकला था जनाजा जो रे घर लौट के आया है, निकला बल मोहम्मद वाल मोहम्मद सलावत। दागो हूँ मौला बीबी सईदा सलाम अलैहा बानियान का फर्श अज़ा बिछाना, आपका आना अपनी बारगाह में मकबूल फरमाएँ और इस अज़ा खाने को ता क़यामत सलामत रखे, आबाद रहे और इस इंतज़ामिया जितनी है सबको सेहत सलामत रसूल अता फरमाए। बहुत से मोमिनीन ने दुआ के लिए कहा है। एक मोमना सैयदादी कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है, दुआ गो हूँ मौला बीमार करबला के सदक़े, मौला इमाम हसन इस्लाम के सदक़े उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाए। तमाम मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए बावाज़ बुलंद तक सलावत। एक मनक़बत के चंद अशार और मसाइब के आखिरी हसीन समादों का दिया। अली से पूछे फजीलत नमाज पढ़ने की, फजीलत नमाज बयान की है जनाब मीर तकल्लुम मीर साहब ने एक कलाम में। अली से पूछे फजीलत नमाज पढ़ने की, अली से पूछे फजीलत नमाज पढ़ने की, जो कर रहा है मजम्मत नमाज पढ़ने की। अली से पूछे फजीलत नमाज पढ़ने की, नमाज पढ़नी है गरवार से नमाज के साथ, नमाज पढ़नी है गरवार से नमाज के साथ। अभी से डाल लो आदत नमाज पढ़ने की, अभी से डाल लो आदत नमाज पढ़ने की। और शेर नज़र कर रहा हूँ। मैं जब मुसल्ले पे आऊँ तो दिल ये कहता है, मैं जब मुसल्ले पे आऊँ तो दिल ये कहता है, लेकर बला से इजाज़त नमाज पढ़ने की, लेकर बला से इजाज़त नमाज पढ़ने की। अली से पूछे फजीलत नमाज पढ़ने की, मैं किबला रूह था ज़रिए हुसैन सामने थी, मैं किबला रूह था ज़रिए हुसैन सामने थी, दुबाला हो गई लज़्ज़त नमाज पढ़ने की, दुबाला हो गई लज़्ज़त नमाज पढ़ने की। और हासिल कलाम से मेरे इमाम चले आओ कब से ईसा को, मेरे इमाम चले आओ कब से ईसा को, तुम्हारे पीछे है नमाज पढ़ने की, तुम्हारे पीछे है हसरत नमाज पढ़ने की।
صفے نماز پہ آؤں کہ فرش ماتم پر، صفے نماز پہ آؤں کہ فرش ماتم پر، میں کر کے آتا ہوں نیت نماز پڑھنے کی، میں کر کے آتا ہوں نیت نماز پڑھنے کی۔ اور جناب میر تکلم میر صاحب کا مقطع نظر کر رہا ہوں۔ خدا سے مانگ تکلم علی علی کا صلہ، خدا سے مانگ تکلم علی علی کا صلہ، علی سے مانگ لے اجلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی۔ خشنود محمد آل محمد صلوات بیکا برس سے آتا ہے سادہ لو مصائب کے چند اشعار آپ کی باتوں کا دیا کرتا ہوں مولا حسن کی بارگاہ میں۔ بیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے، ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے، زینب پکارے بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، زینب پکارے بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، اگلو نہ دل کے ٹکڑے
صدقے گئی دہن کے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے زہرا جہانگیری تھی لاشا وہاں نہ جائے زہرا جہانگیری تھی لاشا وہاں نہ جائے پھر زخم کھل نہ جائے زیرے کفن حسن کے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے بیت النبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ بیت النبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ یثرب کی بستیوں میں جھگڑے ہیں پھر دفن کے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے تن پر تو ہیں حسن کے گوچھد گیا ہے سارا تن پر تو ہے حسن کے گوچھد گیا ہے سارا محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المحفوظین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام من زار قبر الحسین فی کربلا فقد زار اللہ فی عرشہ مل کے درود ہدیہ فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے خطیبہ شام
सफ़ीर शहादत मसरूर इमाम बिन्त ज़हरा सानी ज़हरा जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया सल्लल्लाहु अलैहा की खिदमत आली जनाब में इज़्न सुखन की दरख्वास्त पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने मुनकिर को देखा तो फिन्नार कर दिया, हम जैसों को देखा तो आज़ादार कर दिया। अगर थोड़ा सा और आगे क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, इसलिए खुतबा भी इंतहाई मुख्तसर किया है। जो 20-25 मिनट पढ़ना है, जितनी तवज्जो करेंगे उतने मारूज़ात आपकी कोश गुजार कर दूंगा। जो बाहर बैठे हैं, अगर आप अंदर आ जाएं, जगह है, मिल के बाबा से बुलंद दरूद हदिया पढ़ें। देखिए, ये जो मनसबे अज़ादार है, कायनात का सबसे बड़ा मनसब है। किसी ने अल्लामा हाशिम बहरानी से पूछा कि ये बताइए कि कायनात का सबसे बड़ा मनसब कौन सा। अल्लामा हाशिम बहरानी ने उसकी तरफ देखे, कहा तू बता तेरे नज़दीक कायनात का सबसे बड़ा मनसब कौन सा। उसने कहा वज़ीर लग जाना, अमीर हो जाना, बादशाह हो जाना, वज़रा में से शुमार होना, मुशीर लग जाना, ये बड़े बड़े मनसब हैं। अल्लामा हाशिम बहरानी ने उसकी तरफ देख के कहा कोई भी मनसब हुसैन के अज़ादार का मुकाबला नहीं कर सकता। और अज़ादार से, मैं अज़ादारों में पढ़ रहा हूँ इसलिए पहला जुमला दिया करने लगा, और अज़ादार से बड़ा कोई मनसब नहीं हो सकता। उसने कहा कमाल करते हैं, मौलवी हैं, मौलवियों जैसी बात करने लग गए हैं, भला अज़ादार होना कौन सा बड़ा मनसब है। उन्होंने कहा याद रख, कायनात का कोई भी मनसब मनसबे अज़ादार के मुकाबिल नहीं आ सकता। का दलील क्या है? का इससे बड़ी दलील कहाँ से लाऊं कि कायनात के किसी मनसब में ये ताकत नहीं कि मुस्तफ़ा की बेटी को बुला सके। वाहिद है अज़ादार, फर्शे अज़ा बिछाता है, सैयदा तशरीफ ले आते। या अली और अलामा, क्योंकि घर की मजलिस है तो बाज़ ज़हन में आगे सुनते जाएं। अलामा कासिम काज़वैनी बहुत बड़ा नाम है। जब बिस्तरे मर्ग पे थे, मौत की हिचकी के करीब थे, तो इन्होंने अपने बेटे को कुछ वसीयतें की। उनमें एक वसीयत ये की कि बेटा घर की मजलिस कभी ख़त्म मत करना। हमारे यहाँ ये अंसर पाया जाता है ना जी, बारगाह हैं, अज़ा खाने हैं, छोड़िए घर में कौन संभालेगा, क्या करेगा, बारगाह में ही करा लेते हैं, 500,000 देंगे, बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लामा कासिम काज़वैनी के बेटे ने उनकी तरफ देख के कहा बाबा अज़ा खाने बन गए हैं, इमाम बारगाह मौजूद हैं, तो घर में कराने की ज़रूरत क्या है। कहा बेशक अज़ा खाने हैं, इमाम बारगाह हैं, उन्हें आबाद करना चाहिए, वहाँ मजलिसें करवानी चाहिए, लेकिन घर की मजलिस कभी ख़त्म न करना। उसने कहा क्यों? का इसलिए कि घर घर बनता ही तब है जब सैयदा तशरीफ ले आती है। घर घर होता ही तब है जब हुसैन की अम्मा तशरीफ ले आती हैं। और इमाम सादिक का बड़ा मशहूर फरमान सल्लल्लाहु आपकी समातों के सुपुर्द किया है। आप अक्सर उलमा से सुनते भी रहते हैं कि सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं मन ज़ार कब्रुल हुसैन फ़ी करब बला फ़क़द ज़ार अल्लाह फ़ी अर्शही। जिसने करबला में कब्र हुसैन की ज़ियारत की, उसने कब्र की नहीं, अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत। थोड़ा सा बेदार होना पड़े हजूर, अगर हाथ खोल देंगे आप बिलखसूस। जिसने हुसैन की नहीं, कब्र हुसैन की ज़ियारत, उसने अल्लाह की नहीं, अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत। इसका मतलब जो करबला जाता है वो करबला नहीं, अर्श तक जा रहा है। थोड़ा सा बेदार होना पड़ेगा। मन ज़ार कब्रुल हुसैन फ़ी करब बला, जिसने करबला में ज़ियारत की, जो ज़ाहिर बना कब्र हुसैन का, वो सिर्फ करबला तक नहीं आया, उसने अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत की। अब मैं पहला जुमला कहने लगा हूँ,
شریعت میں بزرگ بیٹھے ہیں تائید کریں گے، شریعت میں عرش پہ اللہ کو دیکھنا معراج کہلاتا ہے، نہیں کہلاتا؟ رسول خدا کو معراج کہاں ہوئی؟ آپ تک آواز آ رہی ہے نا؟ کہاں ہوئی؟ عرش پہ۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں واحد ہے ذات احمد مجتبیٰ، جسے خدا نے شرف ملاقات عرش پہ بخشا، ورنہ کوئی طور تک گیا ہے اور کوئی چوتھے آسمان تک رہ گیا۔ واحد ہے محمد مصطفیٰ جو عرش تک گیا، اس لیے 1.25 لاکھ انبیاء میں واحد ہے محمد مصطفیٰ جنہیں معراج ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ عرش پہ ہوئی۔ اس کا مطلب 61 ہجری سے پہلے تک معراج پہ جانے کے لیے کم از کم محمد ہونا ضروری تھا۔ 61 ہجری کے بعد حسین نے معراج کو اتنا سستا کر دیا کہ تو کربلا حسین ہر زائر کو معراج پہ لے کے جائے۔ آئے ہائے، تمہارا کام ہے کربلا آنا، حسین کا کام ہے معراج کروانا۔ اب جو کربلا جا رہا ہے وہ کربلا نہیں جا رہا، وہ عرش پہ جا رہا، معراج پر جا رہا، اس لیے کہ کربلا بھی معلّہ ہے، عرش بھی معلّہ۔ یار خدا را جاگیے، اور اللہ ہمیشہ معلّہ میں رہتا ہے۔ نہیں، میں بات آسان کرتا ہوں، کعبہ جس زمین پہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ام القریٰ، ہے کہ نہیں؟ کریوں کی ماں۔ ام کا ترجمہ اردو میں ماں کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل ترجمہ ہے اصل، الف صاد لام، تمام کریوں کی اصل، ہر زمین کے خطے کی اصل، وہ جگہ جہاں کعبہ، کیونکہ اگر سرزمین کعبہ نہ ہوتی تو کوئی زمین نہ ہوتی۔ خدا نے ہر زمین کو اس کی وجہ سے بنایا۔ اب علامہ مجلسی کہتے ہیں ایک روز سرزمین کعبہ افتخار میں آ کر کہتی ہے کوئی ہے جو میرا تقابل کر سکے، میرے مقابل آ سکے، کہ اگر میں نہ ہوتی تو کوئی زمین نہ ہوتی، اگر خدا مجھے نہ بناتا تو کائنات میں کوئی زمین کا خطہ خلق ہی نہ کرتا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں ابھی غرور و افتخار کی کیفیت چل رہی تھی کہ ہاتف غیبی کی صدائی ہے سرزمین کعبہ، اتنا تکبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سرزمین کعبہ نے کہا بار الہ، جو بھی تکبر ہے، جو بھی افتخار ہے، جو بھی غرور ہے، تیری عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے ہے۔ تو نے ہر زمین کو میری وجہ سے بنایا، مجھے ہر زمین کی اصل بنایا۔ تو سرزمین کعبہ کی طرف ہاتف غیبی نے صدا دے کر کہا تو نے یہ تو سوچا کہ ہر زمین تیری وجہ سے ہے، یہ کیوں نہیں سوچا تو کس کی وجہ سے ہے؟ آئے ہائے، حضور ہاتھ اٹھائیے گا خدا را کم از کم، کہ یہ تو نے سوچا کہ ہر زمین تیری وجہ سے، یہ کیوں نہیں سوچا کہ تو کس کی وجہ سے ہے؟ علامہ مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں سرزمین کعبہ نے کہا بار الہ، کیا کوئی ایسی بھی زمین ہے جس کی وجہ سے میں ہوں؟ کہ بالکل ہے۔ کہ بار الہ پھر مجھے اس زمین کی زیارت کروا، ہائے ہائے، پھر مجھے اس سرزمین کی زیارت کرا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں سرزمین کعبہ پست ہوئی، سرزمین کربلا بلند ہوئی۔ کسی زمین کی حیثیت نہیں جو سرزمین کعبہ کے آگے سر اٹھا سکے۔ کہ سرزمین کعبہ پست ہوئی، سرزمین کربلا بلند ہوئی۔ جب کربلا کی عظمتوں کی کتاب زمین کعبہ نے پڑھ لی اور اقرار کر لیا تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں اب سرزمین کعبہ نے کہا بار الہ، اگر اجازت ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے آگے سجدہ کروں۔ نہیں، اتنی آسانی سے تو میں بھی جانے نہیں دوں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ زمین کربلا کے آگے جبین کو سجدے میں جھکا دوں۔ اب گھر جا کے سوچئے گا، کائنات کی جبینیں جس زمین کے آگے جھک جائیں اسے کعبہ کہتے ہیں،
کعبہ جس زمین کے آگے سجدے میں چلا جائے اسے کربلا کہتے ہیں، اسے کربلا کہتے ہیں کہ جو کربلا میں حسین کی زیارت کرتا۔ اب دو کو مشکل باتیں کرنے لگا ہوں، جن کے عقیدے مجھ سے ملتے ہیں وہ ضرور بولیں گے، جن کے نہیں ملتے وہ کوشش کریں کہ ملا لیں تو اچھی بات ہے۔ جو کربلا قبر حسین کا ظاہر ہو گیا وہ حسین کا نہیں، عرش پہ اللہ کا ظاہر ہو گیا، عرش پہ اللہ کا۔ اس کا مطلب جس نے قبر دیکھی اس نے تو اللہ دیکھا۔ دیکھیں انیس بھائی سلامت رہیں، شیعوں سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہوتا۔ یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ خدا نے عقل عطا ہی ہمارے چاہنے والوں کو دی ہے، اگر ہمارے چاہنے والے ہمارے دشمنوں کو پہلو میں نہ بٹھاتے تو کبھی وہ عقل مند نہ ہوتے۔ یہ شیعہ ہی ہیں جو آگے کہتے ہیں فلانے کو یہ تو فلانے کو یہ، ورنہ انہیں کیا خبر کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے بچے کو بھی اتنی عقل ہے، اشارہ دیا جاتا ہے اور وہ پورے کردار تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے بچے بھی اتنی عقل رکھتے ہیں جو ان کے بوڑھے نہیں رکھا کرتے ہیں۔ جس نے کربلا میں تربت حسین کو دیکھا اس نے عرش پر اللہ کو، اب مصطفیٰ جو عرش پہ اللہ کو دیکھنے گئے تھے، اللہ کو دیکھ کے آئے تھے، جو خاموش ہیں یا سر بھی نہیں ہلایا انہوں نے دیکھا ہے اللہ۔ وہ جو سامنے ایک حجاب تھا، پردے کے ادھر سے کوئی بول رہا تھا، نہیں میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، وہ بول رہا تھا جو موسیٰ کو بھی بولتے ہوئے کہتا تھا ان اللہ، میں تیرا اللہ ہوں۔ بھئی قرآن ہے نا، جب موسیٰ سے جو کلام کر رہا تھا، جو موسیٰ کو کلیم اللہ بنا رہا تھا، ایک بات ذہن میں آگے کہہ دوں، جناب سلمان کی طرف دیکھ کر ایک دفعہ میرا مرشد علی مسکرا کے کہتا ہے سلمان، موسیٰ بڑا بھولا تھا، بولتا میں تھا، وہ سمجھتا تھا خدا بول رہا ہے، بولتا میں تھا وہ سمجھتا تھا خدا بول رہا ہے۔ اب یہ جو مصطفیٰ عرش پہ اللہ سے ملنے گئے، جو پردے کے ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب جو بھی بول رہا ہے وہ اللہ نہیں، مظہر اللہ ہے۔ یہ تو جب پردے سے کوئی ہاتھ نکلا، انگوٹھی نظر آئی، اور جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے ملنے گئے تھے تو اس نے کس کے لہجے میں کلام کیا، تو مصطفیٰ نے فرمایا کلمنی بلہجہ علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ اس کا مطلب مصطفیٰ کی بھی معراج علی کے بغیر نہیں ہوتی، مصطفیٰ کی معراج آپ سلامت رہیں علی کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب ذرا سوچئے گا ضرور، جب مصطفیٰ جیسے سید الانبیاء کی عرش کی معراج علی کے بغیر نہیں ہوتی تو مومن کی مصلی کی معراج علی کے بغیر کیسے ہو جاتی ہے؟ جب مصطفیٰ کی عرش کی معراج علی کے بغیر نہیں ہوتی، کہ جس نے بھی کربلا میں قبر حسین کی زیارت، یہ فرمان میں گھر سے لے کے نہیں آیا، نہ مولا نے میرے مشورے سے بیان فرمایا۔ کچھ بڑے خفا ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا پڑھ دیا ہے، اور دیکھیے یہ امام کا کلام، امام کا کلام کلام کا امام ہوتا، امام کا کلام سرسری پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، تفکر کرنے کے لیے ہوتا، تدبر کرنے کے لیے ہوتا۔ اب جس نے کربلا میں، کہہ دوں جملہ اگر آپ آمادہ ہیں؟ ہاں یقیناً سب کے چہروں پہ شادمانی ہے، اور ویسے بھی جہاں علی ہو وہاں پریشانی ہوتی بھی نہیں ہے۔ جس نے کربلا میں تربت حسین کو دیکھا اس نے عرش پر اللہ کو دیکھا۔ اس کا مطلب حسین کا ظاہر معراج پر جا رہا، حسین کا ظاہر حسین کی نہیں اللہ کی زیارت کو جا رہا۔ اب حسین ابن علی جانتے تھے
کہ میرے پاس آنے والا ہر کوئی امیر نہیں ہوگا، غریب بھی ہوگا۔ کچھ وہ ہوں گے جو پیسے خرچ کر کے آ جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو دل میں حسرت لیے بیٹھے ہوں گے کہ کاش اتنے وسائل ہوتے، اتنے اسباب ہوتے کہ ہم بھی کربلا جا کر حج کر لیتے، ہم بھی کربلا جا کر معراج کر لیتے، ہم بھی کربلا جا کر اللہ کی زیارت کر لیتے۔ حسین نے کہا میں بھی زہرا کا لال ہوں، میں بھی معراج کو اتنا سستا کر دوں گا، جاگنا، میں بھی زہرا کا لال ہوں، میں معراج کو اتنا سستا کر دوں گا کہ جو صاحب حیثیت ہے، پیسے رکھتا ہے، وہ کربلا آ کر معراج کرے، اور اگر کوئی کربلا نہیں آ سکتا وہ مسلح پہ آئے، حسین کربلا کی مٹی مسلح پہ بھیجے گا۔ ہائے ہائے، وہ مسلح تک آئے، حسین کربلا کی مٹی مسلح پہ بھیجے گا۔ یہی تو وجہ ہے مصطفیٰ نے کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہر ایک کی معراج نماز نہیں، اسی کی ہے جس کے مسلح پہ خاک کربلا آ گئی ہے، جس کے مسلح پہ خاک کربلا آ گئی۔ زندگی رہی اور وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، کیونکہ میں نے کمیل بھائی کو کہا تھا کہ 9 بجے بٹھا دیجئے گا، 10 بجے آگے ممبر لینا ہے۔ بس 2 جملے مصائب کے سنیں آپ کی زحمت تمام۔ حسین ابن علی کریم ابن کریم، جو اپنے زائر کو اللہ کی زیارت کرواتا، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ حسین اس میں تصغیر ہے، جس کا اسم کبیر حسن ہے۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، آسان کرتا ہوں، چھوٹے حسن کو حسین کہا جاتا۔ اب سوچئے گا جب جو چھوٹا ہے اس کی یہ طاقت ہے تو جو حسین کا بھی امام ہے اس کی کیا طاقت ہے۔ بس 2 جملے سنیں اور آپ کی رحمت تمام۔ آج کی مجلس امام حسن کی شہادت کے حوالے سے، اس کی شہادت کے حوالے سے ہے کہ جسے زہر ہلاہل دیا ہے، جس کی ایک بوند اگر پانی میں ڈالی جائے تو آبی جانور مر جائیں، جس کی ایک بوند اگر دودھ دینے والے جانور کے سینگ پہ لگا دی جائے تو وہ دودھ کی جگہ خون دینے لگتا، اس کی 7 بوندیں حسن کے جگر نے برداشت کی۔ جب میرے مولا کو زہر مل گیا، مقاتل کہتے ہیں کہ امام سب سے پہلے نانا کے مزار پہ آئے، نانا کے مزار سے نکلے، ماں کی تربت پہ چلے، نانا کے مزار سے ماں کی تربت تک آتے ہوئے 7 دفعہ حسن منہ کے بل زمین پہ گرے۔ مقتل کہتا ہے اتنا نحیف ہو گیا تھا میرا مولا کہ 7ویں دفعہ جب منہ کے بل زمین پہ گرے اب کھڑا نہ ہوا گیا، ماں کی قبر پہ ایسے آئے جیسے لاشہ اکبر پہ حسین آئے، کوہنیوں کے بل زہرا کی قبر پہ آ کے کہا ماں اگر امت نانا کے پہلو میں جگہ نہ دے تو اپنے لال کو اپنے پہلو میں سلا لینا۔ بس سوچئے جو ماں کی تربت تک اتنی مشکل سے آیا ہے، اللہ جانے حجرہ فروا تک کیسے گیا ہوگا۔ مقتل کہتا ہے مدینے کی گلیوں میں کبھی اس دیوار کا سہارا لیتا تھا حسن، کبھی اس دیوار کا سہارا لیتا تھا حسن، ایک ایک دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دہلیز حجرہ جناب فروا تک آئے۔ دروازہ کھٹکانے کی طاقت نہ بچی تھی کہ دہلیز پہ گر گئے۔ ادھر دہلیز پہ گرنا تھا کہ اندر قاسم ماں کے پہلو میں سو رہا تھا کہ بی بی فروا نے خواب میں کیا دیکھا، کوئی برقع پوش مستور ہے جس کا ہاتھ پسلیوں پر ہے اور کہہ رہی ہے تیرا لال تیرے پہلو میں سویا ہوا ہے، جلدی کر دروازہ کھول، میرا لال تیری دہلیز پہ گر گیا، جلدی کر دروازہ کھول، میرا لال تیری دہلیز پہ گر گیا۔
کوشش کرنا ہاتھ سینے تک آ جائے، بس آخری 2 جملے۔ ادھر بی بی نے دروازہ کھولا، امام حسن کو سہارا دے کر حجرے تک لائیں، بس بہنیں قریب آئیں، بھائی آئے، وصیتیں کی گئیں۔ وصیت کرنے کے بعد مقتل کہتا ہے امام حسن نے ایک ایک کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بازو کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہتے مجھے غازی نظر نہیں آتا۔ جو ماتمی بیٹھے ہیں مجھے غازی نظر نہیں آتا۔ بی بی نے تڑپ کے کہا غازی حجرے میں نہیں ہے، کہا جلدی کرو میرے عباس کو بلا کے لاؤ۔ ادھر بی بی فضہ گئی، کہا حسن بلاتے ہیں، مولا عباس خاموشی سے بیٹھے رہے۔ ادھر امام حسین آئے، کہا بھیا بلاتا ہے عباس آتا کیوں نہیں؟ عباس نے تڑپ کے کہا آقا میری غیرت کا مسئلہ ہے، اندر تیری بہنوں کے سر سے چادر اتر گئی ہے، غازی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ غازی زندہ بھی ہو اور زینب کے سر پہ چادر بھی نہ ہو۔ میں کہوں گا میرا مولا عباس تیری غیرت کو سلام، لیکن ہائے سید سجاد، ارے کوفہ و شام کے بازار، شرابیوں کا مجمع، علی کی بیٹیاں بے ردا، کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار۔ الا لعنت اللہ قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا قلب منقلبون۔ دعا یا ماتم حسن۔